جو نماز میں کرنا جائز ہے لیکن جس کو نہیں کرتے ہیں لوگ، یا جس کو غلط سمجھتے ہیں، جو غلط ہے وہ صحیح بن گیا، جو صحیح ہے وہ غلط بن گیا، ٹھیک، اس کو سمجھتے ہیں، ان میں آج کے دور میں کہوں گا سب سے پہلے جو کام نماز میں، کہ نماز کو صحیح کرنے کے لیے جو بھی اعمال ہوتے ہیں وہ نماز کا حصہ ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں. جس میں سب سے پہلے آج جو مسئلہ ہوتا ہے نماز میں، جو سب سے بڑا خلل ہے موبائل بجنا ہمارا. بس آ گیا ہو، بج گیا، پہلے تو بند کرنا چاہیے. اب بج گیا تو کیا کریں گے آپ معلوم آپ کو؟ آپ اسے نکالیں گے اور بند کر کے پھر رکھ دیں گے. یہ بالکل جائز عمل ہے چونکہ نماز کے درستگی میں، سمجھ رہے آپ؟ نکالیں گے بند کریں. میں اس حد تک کہہ رہا ہوں، بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا نکالتے ہیں، ٹھیک، اور میں نے خاص طور سے جو ہے لوگوں کو دیکھا جو ہے نماز میں نکالتے ہیں اور کٹ نہیں کرتے، صلاح ریسیو کر کے صلاح مطلب نماز میں. یہ نہیں کر سکتے آپ کٹ کر سکتے ہیں اور پھر رکھ لیجیے. اب کٹ کرنا بھی اور بند کرنا دونوں جو بھی ہو سکتا ہے آپ نے کیا، اور آپ کا سب کو آئیڈیا ہوتا ہے اپنے موبائل فون بند کیسا ہوتا ہے، نکالا اور ڈال دیا. یہ کیا جا سکتا ہے. پوری لوگوں کی نماز خراب کرنے سے اچھا یہ عمل ہے. ہاں بس یہ مسئلے کا علم نہیں ہوتا، یہ مسئلے کا علم نہیں. اب ہوتا کیا ہے، نماز میں گری ہوئی ٹوپی برابر اٹھا کے پہنتا ہوں لیکن موبائل نہیں کٹ کرتا. نہیں غلط عمل. پھر گری ہوئی ٹوپی اٹھانا کہاں سے ثابت ہے؟ کئی بار گر رہی، ہر بار اٹھتے وقت پہن رہا ہوں، پھر چھوڑ دینا اس کو بھی. جب آپ موبائل کو نہیں بند کر سکتے ٹوپی بھی نہیں اٹھانا چاہیے. پھر تو کیا ہوتا ہے، ہم کو علم نہیں مسئلے کا اور لوگ بولتے بھی نہیں. دیکھیے موبائل اگر بچ جائے تو نکال کر بند کرنا درست ہے، آپ لوگ بند کر لیا کیجیے. تو کتنے لوگوں کو علم ہو جائیں گا نا؟ نہیں، یہ تو نہیں بولیں گے. جو علمی مسئلہ یہ ہے کہ بعد میں یا پہلے بول دیا جائے موبائل بچ بھی جائے تو بند کر لیجیے، نماز سے پہلے ویسے احتیاطاً بند کر لینا چاہیے. انسان ہے لیکن غفلت ہوگی، اس کو لگا بند کیا لیکن اس نے بند نہیں کیا تھا. کسی کا لے کے آیا گھر میں کوئی بیمار ہے، کسی نے کہا ہینڈ سیٹ رکھو بھائی تمہارے پاس بیمار ہے تمہارے گھر میں کال کی ضرورت، اس کو استعمال کرنا آتا نہیں بیچارے کو، بچ گیا. تو ایٹ لیسٹ یہ تو معلوم ہو کٹ کر سکتا ہے. تو یہ کرنا چاہیے نماز میں، اس لیے کہ اس سے انشاءاللہ نماز میں کوئی فرق نہیں آتا. ٹھیک، اسی طرح جو ہے نماز میں بات چیت کرنا، ٹھیک، وہ بات چیت جو نماز کی درستگی کا حصہ جائز ہے. لقمہ دینا، سبحان اللہ کہنا غلطی ہونے پر، ٹھیک ہے، یا ایسی حرکت کی عورتیں آواز کرے کہ امام سمجھ جائے کہ اس سے کچھ نہ کچھ غلطی ہو رہی ہے. یہ تمام چیزیں نماز کے اندر بھی یاد رکھیے جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک، اسی طرح کوئی معمولی سا کام ایسا کرنا جیسا کپڑوں کو سیدھا کر لینا، معمولی سا بکثرت کپڑوں کو سمیٹنا منع ہے. یہ تو معمولی سا کام جو ضروری بھی ہے کپڑے کے تعلق سے وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں. یہ سب کر سکتے ہیں. ایک بٹن سے دوسرا بٹن مل گیا، جب آپ اٹھے پورا شرٹ ہی اٹھ جا رہا ہے اوپر، ہوتا ہے نا کبھی، تو خالی آپ نے معمولی سا کھینچ لیا اس کو نیچے، یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ آپ نے چھوٹا شرٹ پہن کے پورا ٹائم کھینچ رہے ہیں، وہ میں نے بس تفصیلات لے لی. معمولی سی کوئی حرکت آپ کر سکتے ہیں جو نماز کو صحیح کرنے کے لیے. اسی طرح کھانسی کا آ جانا جو کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا انسان کو، چھینک کا آ جانا جو کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا ہے. اسی طرح جمائی کا آنا اور اس کو آپ کا روکنا، اس لیے کہ آپ نے حدیث سے فرمایا جمائی کو روکو، اسے لینا نہیں چاہیے. ٹھیک، یہ کرنا. لیکن کھانسی آنے پر، ٹھیک ہے، آپ کوشش کریں کہ اس کو روکے، لیکن جو مجبوری ہیں وہ تو ہوں گے. ہمارے پاس ہوتا ہے کہ نماز کے حالات میں اگر چھینک آ رہی ہے تو اس کو ایسا تو بھی روکتا ہو نماز کے تھر کانپتے ہوئے، کیونکہ چھینک مشکل ہوتی ہے. اور جمائی جو نہیں لینا ہے وہ نمازوں میں چالو ہے، کنٹینیو نمازوں میں جمائی. جو لینا ہے اس کو روکتا ہے، جو نہیں کرنا ہے وہ شروع ہے نماز میں. جمائی لینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اس لیے کہ آپ نے فرمایا جب ایک مومن کرتا ہے تو شیطان اس پر سستی طاری کرتا ہے، امت کو سست. لہذا فرمایا جمائی نہ لیا کرو، اور آ جائے تو منہ پکڑ کر روکو، اس کو مت نہیں لینا چاہیے اس کو. تو چھینک ہے، کھانسی ہے، فطری جو ہے، خاموخواہ ڈکارے نہیں لینا چاہیے. فطری طور سے آ گئی ایک الگ بات، اس کو بھی روک سکتے ہیں آپ. وہ ایسی چیز نہیں، سے چھینک مت روکے، چھینک روکنے سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، یاد رکھیں. لیکن باقی چیزوں پہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں چاہے تو یہ فطری ہے. اسی طرح مجبوراً کھجلی، اتنی مطلب کسی کو بیماری ہے، خارش ہے، یا اچانک ہوتی ہے کبھی، تو تھوڑا بہت کر لینا ٹھیک ہے، لیکن کنٹینیو اگر پوری نماز چلتے رہیں گا درست نہیں ہوگا. ٹھیک، تو یہ بھی بہرحال جائز ہے. اسی طرح صف بندی اور صف درست کرنے کے لیے جو ہلچل ہوتی ہے سب بھی جائز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ تہجد کے لیے رات میں وضو کر کے کھڑے ہوئے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ بھی آئے تھے، آپ سے کیسا رات میں عبادت کرتے دیکھنے، چھوٹے تھے لیکن دیکھے آپ نے وضو کیا، خود بھی وضو کیا. آپ سے ہم نے رکعت باندھی، خود بھی آئے وضو کر کے اور رکعت باندھی، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الٹے ہاتھ پہ کھڑے ہو کر رکعت باندھ لی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ مقتدی سیدھے ہاتھ پہ کھڑا ہوں گا امام کے، اگر دو ہی لوگ ہیں تو سیدھے، اور اسی سے پتہ چلیں گا کہ یہ مقتدی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ان کو اس ہاتھ سے پیچھے سے پہلے اسی الٹے ہاتھ سے ادھر دھکا دیا،
اور پھر سیدھے ہاتھ سے پکڑ کے بازو لا کے کھڑا کر دیا. سمجھا؟ تعلیم دے رہے ہیں کہ سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑا رہیں گا مقتدی اگر دو ہے تو، الٹے ہاتھ کی طرف نہیں. تو آپ نے دھکا دیا اور ادھر سے پکڑ کے لا کر ادھر کھڑا کر دیا. عبداللہ ابن عباس ادھر سے ادھر آئے، کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول نے سورہ بقرہ پڑھ لی، میں نے سوچا اب رکوع کریں گے. پھر سورہ آل عمران پڑھ لی، پھر میں نے سوچا اب رکوع کریں گے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء شروع کر دی تو میں جا کے پھر سو گیا. چھوٹے بچے تھے نا، اتنی دیر انتظار کرتے رہے، سورہ بقرہ پڑھ لی تو کھڑے، سورہ آل عمران ہو گئی اور سورہ نساء شروع ہو گئی تو آپ گئے اور جا کے سو گئے بستر میں. پھر صبح جب فجر کا وقت ہوا اللہ کے رسول نے اٹھایا اور کہا، میرے چہرے پر تھوڑا سا تھپتا اور کہا ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک تو رات میں اٹھے، پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے، پھر جا کے سو بھی. مطلب پڑھنا چاہیے تھا جب تم آئے تھے اپنے گھر سے. میرے گھر آپ سمجھے گھر رکے تھے، آ کے چھوٹے تھے، بچے تھے، رکے تھے اور پھر نماز بھی نہیں پڑھی. تو بہرحال تو آئے کھڑے ہوئے. تو دیکھیے یہاں آپ نے نماز میں کیسا درست کیا. امام تھے آپ تو پتہ چلا جائز چیزوں کو امام نماز میں کر سکتا ہے. اس میں اور بھی چیزیں شامل ہوتی ہیں، جیسا کہ ہمارے مائک کا وہ گر گیا نیچے، جو بھون شروع ہوتا ہے اس کا، پھر کہ کمزور دل والا تو پتہ نہیں اس کے پلسز بڑھ جاتے ہوں گے، ہارٹ بیٹس اس کے تیز ہو جاتے ہوں گے، ہے نا. تو مائک کو اٹھا لیا، مائک کو تھوڑا سا بہت کرا، تھوڑا نیچے کر لیا، کیونکہ بہت پوری مسجد کے 100 لوگ تکلیف اٹھاتے ہیں، ہزاروں لوگ جمعے کی نماز میں، ہے نا. تھوڑا کر سکتے ہیں یہ سب چیزیں تھوڑا سا. اسی طرح رکعت تو باندھ لی اور پھر دیکھا سامنے موزی چیزیں، چونٹیاں ہیں، اگر سجدہ کروں گا تو کاٹ سکتی ہے. تو تھوڑا سا امام خود ہل گیا بازو، چونٹیاں ہیں نا، کاٹ سکتی ہے نا اتنی بہت. تو یہ چیزیں. یا پھر نماز کو کھڑے ہو گئے اور غلاظت تھی، رات میں بلی آ گئی مسجد کے اندر، غلاظت کر کے چلے گی، دیکھا نہیں فجر میں امام آیا کھڑا ہوا، کھڑے ہونے کے بعد دکھ رہی ہے غلاظت، سرک جائے. یہ جائز حرکت ہے، یہ جائز ہے. مقتدی غلط کھڑا تھا، آپ سب نے اس کو ادھر سے نکالا، جائز ہے. اسی طرح نماز کے لیے 2 لوگ کھڑے ہیں، امام کھڑا ہے، مقتدی بازو آ کے کھڑا ہے، چونکہ 2 ہی لوگ نماز میں تو صف بننا ضروری ہے، تو صف دونوں کی ہوں گی. اب مصلی آیا ایک اور، اب اس کو کھڑا ہونا تو وہ بازو نہیں کھڑا ہوں گا. اب ٹھیک، وہ کیا کریں گے معلوم، امام کو پیچھے سے دھکا وہ کریں گا تو امام تھوڑا آگے سرک جائیں گا. مطلب آپ پیچھے صف ہو گئی ہو، امام آگے سرک گیا. اگر آگے جگہ ہے تو بیسٹ یہ ہے کہ اگر 2 لوگ کھڑے ہیں تو امام اپنے مصلی سے بالکل پیچھے وہیں کھڑا ہو، اس کے پیچھے والی صف میں، اور مقتدی بازو. جیسی کوئی مقتدی آئے گا اس کو دھکا دیں گا، امام اپنے مصلی پہ چلے جائیں گا، مقتدی پیچھے صف بنا لیں گے. سمجھ رہے آپ؟ لیکن اس کا بھی علم نہیں ہوتا ہمارے پاس. یہ جائز حرکتیں ہیں، یہ جائز آگے پیچھے ہونا یہ نہیں کرتے ہم. اور جہاں جو نہیں کرنا ہے وہ کرے، ٹوپی اٹھا کے رکھ رہے. میں نے دیکھا ٹوپی گر کے رول ہوتے ہوئے دور گئی تو نماز میں پورا آگے جا کے بھی لے کے آتے اس کو اپنے پاس، جو کہ نہیں کرنا ہے. اور جو کرنا ہے صفوں میں، صف بندی کے ادب میں نہیں ایسا تھوڑی ہو سکتا. ایک امام اور ایک مقتدی ہے تو امام آگے کھڑا اور مقتدی پیچھے کھڑا، یہ تھوڑی نماز ہوں گی، چونکہ صف ہی نہیں بنی. صف کہاں بنی؟ یہ مسئلے کا علم ہونا چاہیے، یہ بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے. ایک مرتبہ میرا ایک قصبے سے جانا ہوا، وہاں الحمدللہ ایک گھرانہ اہل علم تھا، علم رکھتا تھا، بہت چھوٹا دین قصبہ، مجھے نہیں معلوم تھا. اسی دن پہ تعارف ہوا. فجر میں گیا تو 2 آدمی نماز پڑھ رہے فجر کی، اور جلدی نماز تھی اور راستے پہ مسجد تھی وہ. تو جب میں وہاں گیا وضو کر کے جا کر بازو کھڑا ہو چکی، میں ڈرا ہوا تھا کہ اگر میں دھکا دوں گا تو ایک نیا مسئلہ، امام کو دھکا دینے ہمارے بولتے ایک نیا مسئلہ، انہوں نے رسک نہیں لینا. میں خاموشی سے آ کر 2 کھڑے تھے، تیسرا کھڑا ہو گیا. ہمارے 2 اور بھی ساتھی تھے، بولے نہیں ابھی کھڑے ہو جاؤ، یہ گاؤں کی مسجد ہے، بہت جھگڑے ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں. جیسی میں بازو کھڑا ہوا، امام علم رکھنے والا تھا، وہ آگے بڑھ گیا خود بخود، وہ آگے بڑھ کے چلے گئے مصلی، چونکہ وہ ایگزیکٹلی اپنے مصلی سے امامت کے پیچھے کھڑے تھے. ایک آدمی بازو جیسی میں کھڑا ہوا وہ آگے چلے گئے، اور پھر ہمارے بازو والے کھڑے ہوئے، سب بن گئے پیچھے. ان کو علم تھا اس مسئلے کا. بعد میں وہ دیکھنے لگے، ارے بولے آپ نے مجھے وہ نہیں کیا. میں نے کہا ہم کو پہلے ڈر لگا ہوا تھا، ٹھیک ہے، کہ آپ کو دھکا دیتا رہے، کہ میں بازو والا شروع ہو جاتا ہم کو ثواب کی نیت سے کہ امام کو دھکا دے رہا، امام کو ہٹا رہا نماز میں، اتنا بڑا گناہ. تو میں نے رسک لینا پسند نہیں کیا کہ امام کو ہٹانے کا. وہ بھی ہنسنے لگے، کہا نہیں صحیح کیا آپ نے، بولے علم نہیں ہوتا لوگوں کو. لیکن اس مسجد میں الحمدللہ ہم لوگ علم رکھتے ہیں اور ہم لوگ ایسا عمل کرتے ہیں. میں نے کہا بڑی بات ہے، لیکن بھائی ہر جگہ کی حالت اس طرح سے نہیں ہے، ٹھیک. تو یہ آپ یہ ہلچل جائز ہلچل ہے، آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک. اسی طرح امام خرت بھول جائے، غلطی ہو جائے تو آواز دینا، یہ بھی میں نے تفصیلات آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح نماز میں آپ کے آگے سے کوئی جا رہا ہے تو آپ اس کو نماز کی حالت میں روک لیں گے، ٹھیک ہے. یہ جائز عمل ہے. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے دیکھیے، ایک کیس تو یہ ہوتا ہے نماز میں آپ کھڑے، کوئی چلا گیا، اب وہ گئے اور دل میں کچھ نہیں، اس کو بس دل میں. دوسرا کیس دکھتا نہیں گیا، نماز پڑھ رہا تھا میں اور چلے گئے میرے سامنے سے، مطلب وہ سمجھتا نماز ٹوٹ گئی اس کی.
تو वहीं शुरू झगड़ा। मैं एक मरतबा कुछ बड़े लोगों ने पीछे सफ बना दी, 2 सफ मस्जिद में आगे बनी, रमज़ान का महीना था, मगरिब की नमाज थी। यार ये से 2 पीछे कैसे खड़े हो गए लोग, बीच में 2 सफ़े बीच में खाली है और रास्ता भी नहीं जाने का। तो मैं आगे गया और सफ़ में से गया पूरा, ऐसा सफ़ पूरा तोड़ते सबका, सफ़ के बीच में नमाजियों के सामने से। चूँकि जब सफ़ आगे खाली होंगे पीछे नमाज मुख्तदी कोई खड़ा होगा और अगर मैं सफ़ पूरी करने आगे जाऊँ तो मुझ पर गुनाह नहीं है उनकी नमाज का, चूँकि उन्होंने गलत खड़ा किया अपने आप को। चला गया, अब चला गया तो उसमें से क्या हो गया, एक ही होशियार था पूरे सफ़ में, बाकी सब तो खड़े थे, एक ने तोड़ दिया, टूट गई रे, टूट गई नमाज अपनी बंद। और दूसरे 2 नहीं तोड़ रहे, तोड़ो तोड़ो। और बाद में नमाज क्या मौलाना समझता नहीं कि तू हमारे सामने चले गए। मैंने कहा क्या जाहिल है, तुम पीछे वैसे ही खड़े हो गए, मतलब मौलाना ज़्यादा समझता ना, मौलाना बोल रहे ना, तो क्या जाहिल है, तुम पीछे खड़े हो गए सब बना के। नहीं बोले मेरे को जल्दी जाना था, अगर ऐसी सब जल्दी जाएंगे तो मस्जिद अंदर रहेंगी, उस सड़क पे नमाज पढ़ के लोग निकल जाएंगे, जल्दी थी कहते उनको, तो पीछे सब बना ली उन्होंने। हो सकता दावत होंगी, रस ज़्यादा होगा, तो वो दावत में से इधर नमाज सफ़ नहीं मिलेंगी तो घर छोड़ के यहाँ ना बढ़ाऊँगा। आप लगा कि यार दस्तर तो जब भी बिछ जाता, सफ़ मगरिब होते लोग पढ़ा यार दस्तर बिछ जाता, तो पीछे खड़े हो गए। तो मैंने कहा क्या जाहिल, तुमको इतना भी नहीं समझा कि तुम ऐसी सफ़ नहीं बना सकते। तो कुछ नहीं, खामोश हो गया था, चूँकि गलती उनकी थी और तुड़ा भी दिया उसने। तो 2 होते हैं वहाँ पर, एक तो या तो दिल में कुड़ते हैं, दूसरा नमाज तोड़ देते हैं। आपको क्या करना है, जब कोई नमाजी के आगे से आप फरमाते हैं उस शख्स को वो रोक लेगा। हदीस के अल्फाज क्या है देखिए, सही बुखारी और सही मुस्लिम की, जब कोई सुतरे के तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहा हो, अब इमाम के आगे जो है वो उसका सुतरा हो जाता है, लेकिन अगर मैं अकेला पढ़ रहा हूँ तो मेरे आगे कोई चीज़ है तो वो मेरा सुतरा है, और कोई उसके आगे से गुजरना चाहे, मतलब वो सुतरे की लिमिट के अंदर से, सजदागाह के अंदर से, तो आप फरमाते आगे से गुजरना चाहे तो इसे रोक दे। अगर वो रुकने से इनकार करे तो उस लड़े, हदीस के अल्फाज आपने फरमाया लड़ाई करे, इसलिए कि वो शैतान है जो नमाजी के सामने से जा रहा है। जायज़ लड़ाई है, कर सकते हैं आप कि रोक देना है, ना रुके तो धक्का दे, ना रुके तो लड़ाई करे उससे कि मैं जाने नहीं दूंगा तुझे यहाँ से। लड़ाई मतलब आप नमाज में उसको धक्का दे सकते हैं, आप उसको मार सकते हैं कि यहाँ से नहीं जाने दूंगा, बाकी कहीं से भी जा। इसलिए आपने फरमाया अगर तुम में से किसी को मैं बता दूं नमाजी के सामने से जाने का गुनाह क्या है तो तुम 40 तक इंतज़ार करोगे। रावी कहते हैं मैं भूल गया आपने 40 दिन कहा या 40 साल कहा, मैं भूल गया, लेकिन हम 40 दिन और 40 साल को भी अगर छोड़ दें, 40 मिनट भी ले ले तो बहुत है कि 40 मिनट रुके रहे इंसान कम से कम, समझे, 40 तक रुके रहोगे। रावी कहते हैं भूल गया दिन बोला या साल बोले, 40 मतलब नहीं जाना चाहिए और ये जायज़ है रोकना। लेकिन अगर छोटे बच्चे हैं नमाज में सामने जाते कुछ नहीं होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे, हसन हुसैन और उमामा आपकी जो नवासी थी ये नमाज में आ जाया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा गया कि कभी कंधे पर बैठ जाते हैं, कभी गर्दन पर दोनों तरफ डाल के बैठ जाते हैं। एक रिवायत में आता है कि एक मरतबा एक सहाबी ने कहा कि हमने अल्लाह के रसूल के साथ सजदा किया, इतना लंबा सजदा अल्लाह के रसूल ने किया कि मैंने दिल में सोचा कि अल्लाह के रसूल की वफ़ात तो नहीं हो गई। और फिर मैंने सजदे में से सहाबी कहते सर उठाया तो सर उठा के देखा तो हसन और हुसैन दोनों कंधे पे बैठे हुए, अल्लाह के रसूल सजदे में हैं और दोनों नवासे आके सर पे बैठ गए, आपके कंधे पे पैर डाल के, एक आगे गर्दन पर और एक पीछे गर्दन पर बैठा हुआ, लेकिन इतनी देर सजदा किया। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल ने दोनों को नीचे उतार कर नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद वो सहाबी कहते हैं कि एक साहब आकर थोड़ा देखने लगे, बच्चे दोनों घूरने लगे कि क्या तुम्हारे वजह से हमको लेट होते। तो आसलम ने दोनों को जो है एक मांडी पे एक को और दोनों को बिठाया और कहा ये सैयदैन हैं, ठीक, ये दोनों मास्टर है, ये दोनों बड़े हैं इस कौम के, और जो इनसे मोहब्बत करता है उनसे मैं मोहब्बत करता हूँ। तो साहबी खामोश बैठ के चले गए। फिर समझ, तो इससे क्या पता चला बच्चे नमाज में सामने आने से कुछ नहीं होता, पीठ पे बैठ सकते हैं, होता है ना बच्चे बैठ जाते हैं। फिर आपने हदीस में ये भी कहा अल्फाज कि बच्चे घोड़े पर बैठना चाह रहे थे, मैंने सोचा थोड़ी देर बैठ कर मज़ा ले ले, होता है ना बच्चों को घोड़ा बन जाओ चलो बैठ गए, तो हो सकता है अल्लाह के रसूल ऐसा करते होंगे घर में भी। अब जब नमाज में आए तो बैठ गए, तो कहा बच्चे घोड़े पर बैठना चाहते थे, मैंने सोचा थोड़ी देर इंतज़ार कर लो, बच्चे मज़ा ले ले, इस वजह से आपने सजदे को लंबा कर दिया। इसी तरह एक रिवायत में आता है फ़र्ज़ नमाज के लिए निकले, आपकी नवासी उमामा आपको छोड़ नहीं रही थी, आप उसको ही गोद में लेके नमाज के लिए, गोद में वो आप समझ की थी, आपने अल्लाह अकबर कहा, वो गोद में बैठी और आपने क़याम किया।
اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہا، نمازی کو بازو رکھا اور رکوع کیا، پھر آپ نے دونوں سجدے کیے، جب آپ سجدے سے اٹھے تو پھر وہ چپک گیا تو آپ نے اسے گود میں لیا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ یہ جائز حرکت تھی۔ یہ بات کس کے لیے لاگو ہوگی معلوم؟ آج کے دور میں ماں اکیلی ہے گھر میں، بچوں کو اکیلا آپ چھوڑ نہیں سکتے، یاد رکھیے۔ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، وہ چھری ہاتھ میں لے لیں گا جا کر، وہ ڈسٹ بن کے اندر کچھ کر دے گا، بھری ہوئی پانی کی ٹانکی ہے، بکیٹ ہے پانی کی، اسے منہ ڈال دیا، واشنگ مشین چالو کر دیا، جا کر کچھ بھی کرتے ہیں بچے، تو ماں کیا کریں گی؟ چلو نماز پڑھنے کا، آؤ بڑا، گود میں لیا، اللہ اکبر، بچہ گود میں آپ کی۔ بہت سی عورتیں بولتے ہیں نماز کیسا پڑھنا، بچہ بہت ضدی ہے، سنتا نہیں ہے نا، سنت میں طریقہ، یہ فرض نماز آپ نے پڑھائی۔ اب ایک صاحب ایک دن بولنے لگے، یہ نماز میں جو ہے جو لوگ بولتے بخاری پہ عمل کرنا اور اس پہ عمل کرنا، ان کو بخار چڑھا ہوا ہے بخاری کا، بولے، اور ایسا ہے ویسا ہے، جاؤ بولے بچوں گود میں لے کے نماز پڑھو، بولے جاؤ۔ اللہ کے رسول پڑھتے تھے، میں نے کہا ٹھیک ہے، جب بچے رہیں گے تو ہم پڑھیں گے نا گود میں لے کے، حدیث یہی سکھا رہی ہے نا ہم کو۔ جیسا کہ میں گھر سے باہر نکلا، میری بیوی اسپتال میں ہے، میرا ایک چھوٹا سا بچہ میرے ساتھ ہے اور نماز کا بھی ٹائم ہو گیا، اب کیا کروں، نماز چھوڑوں یا پڑھوں؟ تو میں بچے کو لے کے پڑھوں گا، جا کے مسجد میں جاؤں گا اور لے کے پڑھوں گا گود میں اس کو۔ اب ہے میرے پاس جواز اس کا، خاموخواہ نہیں، حدیث میں کیا راستے جاتے تھے بچوں کو اٹھا کے نماز میں پھر لے کے پڑھتے تھے، ضرورت کے تحت ہے، سمپل۔ وہی صاحب ایک دن بیان دینے لگے حسن اور حسین کی فضیلت کہ کہا یہ حسن اور حسین آ جاتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ بیٹھتے تھے نماز میں، سامنے جاتے تھے، حسن کو لے کے نماز پڑھتے۔ میں نے کہا اب کیا ہوا، اب فضیلت بیان کرنے میں حسن اور حسین کی، اب برابر وہ روایتوں کو بیان کرتے ہو، یس، اس سے تو مسائل نکل رہے ہیں۔ تو ایک انسان جو ہے نماز میں اگر بچے کو لینا ہو اور اس کی وجہ سے کوئی حرکت پڑھے، جائز حرکت ہے یہ۔ ایک ماں ہے اکیلی، بچہ ہے گھر میں، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، دونوں لڑ سکتے ہیں آپس میں، چلو بڑا بازو کھڑے کرو، چلو ادھر سے آؤ، چھوٹے کو آپ نے گود میں لے لیا، نماز نہیں چھوٹیں گے، یا پھر سامنے بٹھائیے، یہاں سے ہلنا نہیں، اگر آپ کو پتا ہے بچہ نہیں ہلتا تو ٹھیک۔ اور بہت سی عورتیں پوچھتی ہیں نماز کو کھڑے ہو گئے، بچہ پاس سے چلا گیا، اب رسک ہے، ڈر ہے، کھانا بن رہا ہے، فلاں ہے، کیا کرے؟ نماز کو توڑ دے آپ، انسانی جان سب سے اول ہے، یاد رکھیے۔ نماز توڑ دے، بچے کو لائے اور گود میں لے کے پڑھے، پھر آپ کو پتا ہے بھگ جا رہا، رینگنا شروع کر دیا ہے، اکیلی آپ گود میں لے کر پڑھے، سنت سے ثابت ہے یہ چیز۔ آپ کی نماز کی ایک بار ضد چھوڑ نہیں رہی تھی، آپ نے گود میں لے کر پڑھا۔ اسلام بہت آسان ہے، یاد رکھیے، یہ سخت اور مشکل دین نہیں ہے۔ یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کے فرائض کے لیے آپ کو زندگیوں کو داؤ پہ لگانا پڑے، کہ آپ ٹرین میں نماز پڑھنا چاہ رہے، بچہ آپ کہیں بھی چل رہا، آپ ٹرین میں نماز نہیں توڑ سکتا، بچہ کہاں گیا وہ فکر بھی لگی، تو نماز تھوڑی ہو رہی ہے آپ کی۔ ثانی ذہن تو اپنے بچوں کی حفاظت میں، سامان کی حفاظت میں، سامان کو سامنے رکھ دیا، بچے کو بیچ میں لا کے بٹھا دیا اور پھر نماز شروع کی، بچہ بھی سامنے، سامان بھی آرام سے اطمینان سے نماز پڑھی۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ جائز حرکتیں ہیں جو کر سکتے ہیں۔ تو آگے سے گزرنے والے کیا کرنا ہے؟ روکنا ہے۔ نماز کی حالت میں موذی چیز آ گئی، نقصان دہ چیز، سانپ، بچھو یا کوئی ایسا کیڑا کاٹا جو نقصان دہ ہوتا ہے، تو آپ سے میں نے فرمایا اور کہا، حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے کہا کہ اسے فوراً قتل کر دو، حدیث کے الفاظ اس طرح، سنن ترمذی کی جو روایت ہے، آپ نے فرمایا نماز میں دو چیزیں، سانپ اور بچھو آ جائے تو اسے قتل کر دو، چونکہ یہ خطرناک ہے۔ آپ نماز میں کھڑے، آپ بعد میں بھی اگر ماریں گے اور کہیں چھپ گئے گھر میں جا کے تو کتنے دن تکلیف ہوتی ہے آدمی کو، کہاں چلے گیا، بچوں کی جان کا ڈر، یہ ڈر، فوراً مار دو۔ آپ نے کہا نماز میں بھی آپ ان کو مار سکتے ہیں۔ جیسے آپ نماز کی حالت میں کوئی چیز بازو لے کے آپ کو لگتا ہے کہ شارٹ میں ختم ہو جائے گا تو وہ کر دیجیے، لیکن سانپ ظاہر سی بات ہے ایسی چیز نہیں ہوتی، بچھو ہلو چلتا ہے، تو ظاہر سی بات آپ کو نماز توڑ بھی سکتے ہیں۔ آپ نماز توڑ دیجئے، اس کو ختم کیجئے، آ کر اپنی نماز کنٹینیو کریں، ٹھیک۔ آپ سمجھے ایک حدیث سے فرمایا، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کو بچھو نے آ کے کاٹ لیا، آپ نے کہا اللہ بچھو پر اقرب، اس پہ لعنت کرے، اور آپ نے اس کو مار دیا، ٹھیک۔ اور فرمایا اگر کوئی بچھو اور سانپ کو نماز میں بھی پائے تو کیا کرے؟ ختم کر دے، مار دے اس کو، اس لیے کہ یہ انسان، تو ایسا موذی چیزیں ہو سکتی ہے، کچھ آ جائے، کوئی اور بھی کیڑا کاٹا جو ہمارے علاقے میں بہت زہریلا ہوتا ہے، سانپ بچھو تو ایک دم عموماً جس کو کہیں گے دنیا بھر میں فیمس ہے یہ دونوں جانور نقصان کے لیے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی زہریلی مکڑی آ جائے، ہمارے پاس نہیں ہوتی لیکن بہت سارے علاقوں میں، خلیج کے یا امریکہ میں، اس میں بڑی بڑی زہریلی مکڑیاں ہوتی ہیں جو کہ بالکل سانپ اور بچھو کے برابر ہی زہر رکھتی ہے اور اتنی ہی خطرناک ہوتی ہے جان کے لیے، تو وہاں بھی انسان توڑ سکتا ہے۔ مطلب ہے موذی چیز جو انسانی جان کو نقصان اٹھ کے آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے اگر نماز کی حالت میں کوئی سلام کہے تو انسان ہتھیلی سے اس کا جواب بھی دے سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا، سنن ترمذی کی روایت ہے، آپ کو کسی نے سلام کیا اور آپ نے اس کو ہتھیلی سے جواب دیا، ٹھیک ہے،
تو نماز کے اندر کوئی سلام کر دے تو آپ اس کو ہتھیلی سے جواب بھی دے سکتے ہیں۔ اور یہ عمل بعد کے دور میں صحابہ سے بھی ملتا ہے کہ صحابہ اس طرح سے کوئی مسجد میں سلام کرتا تو اس کو جواب دیا کرتے سیدھی ہتھیلی کو اٹھا کر نماز کی ہی حالت میں۔ یہ بہرحال جائز حرکتیں ہیں جو کی جا سکتی ہے، وہ تھیں جو منع ہیں اور وہ تھی جو نماز کو باطل کرتی ہیں۔ تو آج 3 باتیں ہم نے دیکھی، وہ اعمال حرکت اور سکنات جو نماز میں درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، وہ عمل جو باطل کرتے ہیں، اور وہ عمل جس کو ہم سمجھتے ہیں غلط ہے لیکن وہ جائز ہیں۔ اور وہ تمام باتیں کچھ نہ کچھ حد تک میں نے کوشش کی کہ جمع کر کے رکھوں۔ ہو سکتا ہے کچھ باتیں چوکی ہو تو سوال جواب کے سیشن میں آپ اس کو کمپلیٹ جو ہے اس میں سوال کر سکتے ہیں۔